بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے کہانی عمرو اور سبز جادوگر۔ عمرو یار گھر سے نکل کر بازار کی طرف جا رہا تھا تاکہ دوپہر کے کھانے کے لیے کوئی سبزی خرید لائے۔ اتفاق سے راستے میں اسے زمین پر ایک ککڑی دکھائی دی۔ ککڑی ہری اور بالکل تازہ لگتی تھی۔ عمرو نے ککڑی اٹھائی اور سوچنے لگا کہ شاید کسی راہ گیر کے ہاتھ سے ککڑی وہاں گری ہے اور راہ گیر کو پتہ نہیں چلا۔ بہرحال گھر پہنچ کر اس راہ گیر کو پتہ چل جائے گا کہ ککڑی کہیں گر گئی ہے تو بیچارہ بہت پریشان ہوگا۔ عمرو کے دل میں خیال آیا کہ نیکی کمانی چاہیے اور ککڑی کو اس کے مالک کے پاس پہنچانا چاہیے، لیکن مالک کا پتہ چلانا بہت مشکل کام تھا۔ اسی لیے عمرو نے بہتر سمجھا کہ اس جگہ ٹھہر کر مالک کا انتظار کرنا چاہیے۔ ککڑی کا مالک گھر پہنچ کر جب ککڑی کو غائب پائے گا تو ککڑی کی تلاش میں ضرور اسی راستے پر آئے گا۔ چنانچہ عمرو وہیں ٹھہر کر ککڑی کے مالک کا انتظار کرنے لگا۔ ابھی چند لمحے ہی گزرے تھے کہ اچانک اس کے ہاتھ میں سرسراہٹ ہونے لگی۔ عمرو نے چونک کر اپنے ہاتھ کی طرف دیکھا جس میں ککڑی تھی تو یکدم گھبرا گیا، کیونکہ ککڑی ناک بن کر اس کے ہاتھ میں حرکت کر رہی تھی۔ عمرو نے بکھلا کر فوراً ہی ککڑی نما ناک کو زمین پر پھینک دیا، مگر زمین پر گرتے ہی ککڑی شکل و رنگ کا سبز ناک دم کے بل کھڑا ہو گیا اور اس کے منہ سے کہکا نکلا تو عمرو بے اختیار اچھل پڑا۔ ہا ہا ہا، عمرو یار خوف زدہ کیوں ہو گئے ہو؟ ڈر کے مارے تمہارا چہرہ کیوں پیلا ہو گیا ہے؟ ناگ نے عمرو سے کہا۔ میرا تو صرف چہرہ پیلا ہوا ہے، لیکن تم تو پورے کے پورے سبز ہو ککڑی کے بچے۔ عمرو نے غصے سے کہا۔ میں ککڑی کا بچہ نہیں ہوں بلکہ سبز جادوگر کا غلام ہوں۔ سبز رنگ کے ناگ کے منہ سے آواز سنائی دی تو عمرو بے اختیار چونک پڑا۔ سبز جادوگر کون ہے؟ کیا وہ بھی ککڑی یا کھیرے کا تخم ہے؟ عمرو نے تیزی سے پوچھا۔ تمیز سے بات کرو عمرو، سبز جادوگر تلسم ہوشربا کے چوتھے شہر تلسم جالوت کا گورنر ہے۔ تم نے گزشتہ سال تلسم ہوشربا میں اس کے بھائی کا محل لوٹا تھا۔ اس وقت سبز جادوگر ایک عام سردار تھا، لیکن اب شہنشاہ افراسیاب نے اسے تلسم جالوت کا گورنر بنا دیا ہے، اور سبز جادوگر نے تمہارے لیے پیغام بھیجا ہے کہ تم فوری طور پر اس کے بھائی کی لوٹی ہوئی دولت اس کے بھائی کو پہنچا دو، ورنہ وہ تمہارے شہر پر حملہ کر کے تم سمیت یہاں بسنے والے تمام لوگوں کو قتل کر ڈالے گا۔ سبز ناگ نے غصے سے پھنکارتے ہوئے کہا۔ اچھا تو یہ چکر ہے، لیکن وہ دولت تو میں نے خرچ کر ڈالی ہے، اب کسی اور کو لوٹ کر اس کے بھائی کا نقصان پورا کرنا پڑے گا، مگر اس میں کچھ وقت لگے گا طلسمی ناگ، عمرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سبز جادوگر نے تمہیں ایک ہفتے کی مہلت دی ہے، تم 7 دن کے اندر اندر اس کے بھائی کی دولت واپس پہنچا دو، ورنہ 8ویں دن تلسم جالوت کی فوج تمہارے شہر کو تباہ و برباد کرنے یہاں پہنچ جائے گی۔ طلسمی ناگ نے حتمی لہجے میں کہا۔ کہیں سبز جادوگر خود تو دولت حاصل نہیں کرنا چاہتا تاکہ اپنے خزانے میں اضافہ کر سکے؟ عمرو نے ہنستے ہوئے کہا۔ نہیں عمرو، سبز جادوگر کو دولت کی ضرورت نہیں ہے۔ تلسم جالوت کے خزانے میں اتنی دولت ہے کہ تم اندازہ نہیں کر سکتے۔ تلسم جالوت میں بسنے والے تمام جادوگر اور ارکان سلطنت دولت مند ہے۔ سبز ناگ نے کہا تو عمرو کے منہ میں پانی بھر آیا۔ اس نے دل میں سوچا کہ تلسم جالوت کے خزانے پر ہاتھ صاف کرنا نیکی کا کام ہے، کیونکہ جادوگر دوسرے ملکوں کو لوٹ کر اپنا خزانہ بھرتے ہیں۔ ٹھیک ہے سبز ناگ، اپنے آقا سبز جادوگر کو میری طرف سے پیغام پہنچا دو کہ میں 7 دن کے اندر اندر اس کے بھائی کی لوٹی ہوئی دولت واپس اسے دے دوں گا، لیکن اگر اس نے 7 دن سے پہلے مجھے تنگ کرنے یا میرے ملک پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو پھر میں اس کے خلاف ایسا خوفناک قدم اٹھاؤں گا کہ مرنے کے بعد صدیوں تک اس کی روح بلبلاتی رہے گی۔ عمرو نے مسلسل بولتے ہوئے دھمکی امیز لہجے میں کہا تو سبز ناگ یکدم غائب ہو گیا۔ عمرو بازار سے ترکاری خرید کر گھر واپس پہنچا۔ لو بیگم، تم کھانا پکاؤ اور کھاؤ، میں ایک ضروری کام سے جا رہا ہوں، واپس آ کر کھا لوں گا۔ عمرو نے ترکاری اپنی بیوی کے حوالے کرتے ہوئے کہا اور اپنا گھوڑا کھول کر گھر سے نکل آیا۔ شہر سے باہر آ کر اس نے بیس بدلا اور گھوڑے پر سوار ہو کر چل پڑا۔ اس کا رخ تلسم ہوشربا کے شہر تلسم جالوت کی طرف تھا۔ وہ گھوڑے پر سفر کرتا ہوا تلسم جالوت کی سرحد پر جا پہنچا۔ یہ پہاڑی علاقہ تھا۔ عمرو کو اندیشہ ہوا کہ کہیں اس کا گھوڑا پھسل کر کسی گہری کھائی میں نہ گر جائے، چنانچہ وہ گھوڑے سے اترا اور گھوڑے کی لگام پکڑ کر پیدل آگے بڑھنے لگا۔ راستے میں ایک چٹان پر 2 سرحدی محافظ بیٹھے تھے۔ انہوں نے عمرو کو دیکھا تو چٹان سے اترے اور عمرو کا راستہ روک کر کھڑے ہو گئے۔ اجنبی، کون ہو تم اور ادھر کیوں آئے ہو؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ یہ تلسم جالوت ہے؟ ایک محافظ نے کڑک کر عمرو سے پوچھا۔ تلسم جالوت ہے تو کیا ہوا؟ میں کوئی معمولی آدمی نہیں ہوں، عمرو نے بھی غصیلے لہجے میں کہا۔ او کیا تم کوئی جادوگر ہو؟ دوسرے محافظ نے چونکتے ہوئے پوچھا۔
نہیں، میں گھوڑوں کا سوداگر ہوں اور میرا نام حاتم بائی ہے، عرب سے آ رہا ہوں۔ عمرو نے بڑے فخر سے سینہ تان کر کہا، کیا تم گھوڑوں کے سوداگر ہو اور صرف کیا ایک گھوڑے کے ساتھ سوداگری کرتے ہو؟ پہلے محافظ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، نہیں، جب میں اپنے ملک سے چلا تھا تو میرے پاس 501 گھوڑے تھے۔ مختلف ملکوں کے بادشاہوں کو گھوڑے بیچتا ہوا یہاں پہنچا تو صرف ایک گھوڑا بچ گیا، اور یہی سب سے قیمتی اور نایاب گھوڑا ہے جو میں تمہارے بادشاہ کی خدمت میں تحفے کے طور پر مفت پیش کروں گا۔ عمرو نے کہا، مفت کیوں؟ دوسرے بادشاہوں کو تم نے گھوڑے بیچے ہیں تو ہمارے بادشاہ کو مفت میں کیوں دینا چاہتے ہو؟ محافظ نے پوچھا۔ مجبوری ہے، میں نے تمہارے ملک کی خوبصورتی کی تعریف افراسیاب کے دربار میں سنی تھی اور مجھے شوق ہوا کہ یہاں کی سیر کروں۔ میں اس گھوڑے کے عوض یہاں کی سیر کرنا چاہتا ہوں۔ جو بھی میرا یہ شوق پورا کرے گا تو یہ گھوڑا میں اسے دے دوں گا، چاہے وہ یہاں کا بادشاہ ہو یا تم جیسا کوئی سپاہی۔ میرا مقصد صرف سیر کرنا ہے۔ عمرو نے مسکراتے ہوئے کہا تو دونوں محافظوں نے عمرو کے گھوڑے کا غور سے جائزہ لیا۔ عمرو کا گھوڑا واقعی قیمتی اور اعلیٰ نسل کا تھا۔ دونوں محافظ لالچ میں آ گئے۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، ٹھیک ہے حاتم بھائی، تم گھوڑا ہمیں دے دو، اس کے عوض ہم تمہیں اپنے طلسم کی سیر کرانے کے لیے تیار ہیں۔ ایک محافظ نے کہا، شکریہ، لو اب یہ گھوڑا تمہارا ہے۔ عمرو نے خوش ہو کر کہا اور گھوڑا ان کے حوالے کر دیا۔ کلام جادوگر، تم حاتم بائی کو لے کر شہر کی سیر کرواؤ، میں گھوڑے پر سواری کرتا ہوں۔ تم واپس آؤ گے تو تم بھی اس پر سواری کرنا، ایک محافظ نے دوسرے سے کہا جس کا نام کلام جادوگر تھا۔ آؤ حاتم بھائی، میں تمہیں شہر لے چلتا ہوں، کلام جادوگر نے مسکراتے ہوئے کہا تو عمرو اس کے ہمراہ چل دیا۔ تھوڑی دور آنے کے بعد عمرو رک کر بری طرح ہانپنے لگا۔ او، کیا ہوا حاتم بھائی؟ کلام جادوگر نے عمرو کو ہانپتا دیکھ کر حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ تھک گیا ہوں کلام جادوگر، دل کا مریض ہوں، پیدل چلنے کی عادت نہیں ہے کیونکہ گھوڑوں کا سوداگر ہوں اور ہمیشہ گھوڑے پر سفر کرتا ہوں، مجھ سے اور نہیں چلا جاتا، کوئی سواری بنا لو۔ عمرو نے ہانپتے ہوئے کہا، کمال ہے، چند منٹ چل کر ہی تھک گئے ہو تم؟ کلام جادوگر نے برا سامو بنا کر کہا، مجبوری ہے، میں حاتم بائی ہوں، حاتم نائی نہیں ہوں کہ پیدل چلتا رہوں، میرے لیے سواری بناؤ، ورنہ مجھے میرا گھوڑا واپس دے دو، میں اس پر سوار ہو کر تمہارے بادشاہ کے پاس جاؤں گا۔ عمرو نے غصیلے لہجے میں کہا تو کلام جادوگر نے جلدی سے ایک منتر پڑھ کر زمین پر پھونک ماری اور دوسرے ہی لمحے زمین پر ایک خوبصورت طلسمی قلین نمودار ہو گیا اور وہ دونوں اس قلین پر بیٹھ گئے۔ کلام جادوگر نے قلین کو شہر کی طرف اڑنے کا حکم دیا تو قلین فضا میں بلند ہوا اور ایک طرف اڑنے لگا۔ کلام جادوگر، میں نے سنا ہے کہ تلسم جلود کے جادوگر بہت دولت مند ہیں، لیکن تم تو مجھے غریب لگتے ہو، شاید تمہارا کوئی محل یا مکان نہیں ہے اور تم جھونپڑی میں زندگی گزار رہے ہو۔ چند لمحوں بعد عمرو نے کلام جادوگر سے کہا، نہیں حاتم بھائی، شہر میں میرا شاندار محل ہے۔ کلام جادوگر نے بڑے غرور بھرے لہجے میں کہا، اچھا، میں دیکھوں گا کہ تمہارا محل کس رنگ کا ہے اور وہاں کون کون رہتا ہے۔ عمرو نے اشتیاق بھرے لہجے میں کہا، محل میں صرف میں اور میری بیوی سلاب جادوگرنی رہتی ہیں، میرا محل سرخ رنگ کے قیمتی پتھروں سے بنا ہوا ہے۔ کلام جادوگر نے کہا، خیر، دیکھ لوں گا، فی الحال تو مجھے بھوک لگی ہے۔ عمرو نے اپنی زنبیل سے برفی کا لفافہ نکالتے ہوئے کہا، یہ برفی مجھے عراق کے بادشاہ نے تحفے کے طور پر دی تھی، تم نے ایسی لذیذ برفی پہلے کبھی نہیں کھائی ہوگی۔ عمرو نے برفی کا ایک ٹکڑا نکال کر کلام جادوگر کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے کہا تو برفی دیکھ کر کلام جادوگر کے منہ میں پانی بھر آیا۔ اس نے بڑے شوق سے برفی کھائی مگر دوسرے ہی لمحے اس کا سر چکرایا اور وہ بے ہوش ہو کر قلین پر لڑک گیا کیونکہ برفی نشہ آور تھی۔ عمرو نے برفی کا لفافہ واپس زنبیل میں رکھا اور کلام جادوگر کا لباس اتار کر خود پہن لیا، پھر زنبیل سے رنگ و روغن عیاری نکال کر خود کو کلام جادوگر کا ہم شکل بنایا اور کلام جادوگر کے ہاتھ پاؤں باندھنے کے بعد اس کی زبان میں سوئی پیوست کر کے اسے اپنی زنبیل میں قید کر دیا۔ اب وہ خود کلام جادوگر دکھائی دے رہا تھا۔ گرداب جادوگر اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر دوسرے علاقے میں گشت کر رہا تھا کہ اچانک اسے فضا میں قلین اڑتا ہوا دکھائی دیا جو شہر کی طرف جا رہا تھا۔ گرداب جادوگر نے قلین پر بیٹھے کلام جادوگر کو پہچان لیا اور اسے غصہ آیا کہ کلام جادوگر اپنا فرض انجام دینے کی بجائے شہر جا رہا ہے۔ چنانچہ گرداب جادوگر نے ایک منتر پڑھ کر قلین کی طرف پھونک ماری تو قلین کا رخ تبدیل ہو گیا اور قلین اس کی طرف آنے لگا۔ قریب آ کر طلسمی قلین گرداب جادوگر کے سامنے زمین پر اتر آیا۔ او بدبخت کلام، تم اپنی ڈیوٹی چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ گرداب جادوگر نے قلین پر بیٹھے
کلام جادوگر سے غسیلے لہجے میں کہا، حضور میری آنکھوں میں ککرے پڑ گئے ہیں، صاف دکھائی نہیں دے رہا، یہ تک پتہ نہیں چل رہا کہ آپ کون ہیں اور گدھے پر کہاں جا رہے ہیں۔ کلام جادوگر نے پلکیں جھپکاتے ہوئے کہا، بکو مت، میں سرداری محافظوں کا سالار گرداب جادوگر ہوں، اور یہ طلسمی گھوڑا ہے، گدھا نہیں۔ گرداب جادوگر نے گراتے ہوئے کہا تو کلام جادوگر گھبرا گیا۔ او گستاخی معاف حضور، میں اپنی آنکھوں کا علاج کرانے شہر جا رہا ہوں، اگر آپ مجھے آج کی چھٹی دے دیں تو میں آپ کا بے حد شکر گزار رہوں گا اور آپ کو ایک انوکھا تحفہ پیش کروں گا جسے دیکھ کر آپ کی بیگم بے حد خوش ہو جائے گی۔ کلام جادوگر نے مودبانہ لہجے میں کہا، کون سا تحفہ؟ گرداب جادوگر نے چونکتے ہوئے پوچھا تو کلام جادوگر نے اپنی جیب سے ایک شیشی نکال لی۔ یہ سلیمانی عطر ہے۔ کلام جادوگر نے شیشی گرداب جادوگر کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اس عطر میں کیا خاص بات ہے جس سے میری بیگم خوش ہو جائے گی؟ یہ تو بازار سے عام مل جاتا ہے۔ گرداب جادوگر نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، حضور یہ عام نہیں، خاص عطر ہے، اسے گنجا دیو پرستان کے پہاڑوں سے تلاش کر کے کوہکاف کی ملکہ کو پیش کرنے جا رہا تھا۔ دراصل یہ عطر ملکہ بلقیس استعمال کرتی تھی۔ ایک مرتبہ وہ تخت سامری پر کہیں جا رہی تھی کہ عطر کی شیشی تخت سے پھسل کر ایک گہری کھائی میں جا گری، اور ملکہ بلقیس کے حکم پر گنجا دیو اس شیشی کو تلاش کرنے لگا۔ گنجے دیو کو شیشی تلاش کرنے میں 7 برس لگ گئے، تب اسے شیشی ملی۔ کلام جادوگر نے مسلسل بولتے ہوئے کہا، او 7 سال بعد وہ شیشی تلاش کرنے میں کامیاب ہوا؟ گرداب جادوگر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، جی ہاں حضور، اس سے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا تاریخی اور خاص اہمیت کا حامل عطر ہے۔ میں نے اتفاقاً گنجے دیو کو دیکھا تو اسے جادو کے ذریعے گرفتار کر کے اس کے ہاتھ سے عطر چھین لیا اور گنجے دیو کو الو بنا دیا۔ میرا ارادہ ہے کہ یہ عطر اپنے بادشاہ کو پیش کروں اور وہ خوش ہو کر مجھے انعام کے طور پر سپہ سالار بنا دے گا۔ کلام جادوگر نے عطر کی تعریف کرتے ہوئے کہا۔ کلام جادوگر سے عطر کی اس قدر تعریف سن کر گرداب جادوگر بے حد خوش ہوا۔ پھر تو واقعی یہ زبردست عطر ہوگا، تم عطر مجھے دے دو، میں اس کے بدلے تمہیں اپنا نائب سالار بنا دیتا ہوں۔ گرداب جادوگر نے نرم لہجے میں کہا، حضور مجھے منظور ہے، لیکن آپ مجھے یہ لکھ کر دیں کہ آپ نے مجھے اپنا نائب سالار بنا دیا ہے۔ کلام جادوگر نے امادگی ظاہر کرتے ہوئے کہا، لکھ کر دینے کی کیا ضرورت ہے کلام جادوگر؟ گرداب جادوگر نے چونکتے ہوئے پوچھا، دراصل میں اپنی بیوی کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ آپ نے واقعی مجھے اپنا نائب سالار مقرر کر دیا ہے۔ کلام جادوگر نے جواب دیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، لاؤ کاغذ قلم، میں ابھی لکھ دیتا ہوں۔ گرداب جادوگر نے مسکراتے ہوئے کہا تو کلام جادوگر نے فوراً اپنی جیب سے کاغذ اور قلم نکال کر گرداب جادوگر کو دے دیا۔ گرداب جادوگر نے کاغذ پر کچھ لکھا اور کاغذ کلام جادوگر کے حوالے کر دیا۔ آج سے میں نے کلام جادوگر کو اپنا نائب سالار مقرر کر دیا ہے۔ کلام جادوگر نے کاغذ پر لکھی تحریر بلند آواز میں پڑھی، حضور اس پر اپنے دستخط اور مہر تو لگا دیجئے۔ کلام جادوگر نے کاغذ گرداب جادوگر کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تو گرداب جادوگر نے کاغذ پر اپنے دستخط کی اور پھر اپنی انگوٹھی سے کاغذ پر مہر لگا دی۔ یہ لو کلام جادوگر، لیکن کسی کو یہ مت بتانا کہ میں نے سلیمانی عطر کے عوض تمہیں اپنا نائب سالار بنایا ہے، اور ہاں، گنجے دیو نے اس عطر کا کوئی خاص فائدہ بتایا تھا یا نہیں؟ گرداب جادوگر نے کاغذ کلام جادوگر کے ہاتھ میں دیتے ہوئے پوچھا، بالکل بتایا حضور، گنجے دیو نے کہا تھا کہ اس عطر کو لگانے یا سونگھنے سے آدمی زندگی بھر بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ کلام جادوگر نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور عطر کی شیشی گرداب جادوگر کے حوالے کر دی۔ اچھا میں ذرا سونگ لوں، پھر تم یہ عطر میرے محل میں جا کر میری بیوی سانگی جادوگرنی کو دے دینا، کیونکہ میں تو اب رات کو ہی واپس شہر جاؤں گا، اور ہاں تم کل اپنی نئی ڈیوٹی پر ضرور آ جانا۔ گرداب جادوگر نے عطر کی شیشی کھولتے ہوئے کہا اور پھر اس نے شیشی ناک سے لگائی، لیکن سونگتے ہی وہ بے ہوش ہو کر گھوڑے سے گر پڑا۔ کلام جادوگر نے جلدی سے شیشی اس کے ہاتھ سے لے کر زنبیل میں ڈالی، کیونکہ وہ عطر نشہ آور تھا اور کلام جادوگر کے روپ میں امرو یار تھا۔ امرو نے کلین لپیٹ کر زنبیل میں ڈالا اور گرداب جادوگر کا لباس اتار کر پہن لیا، اور پھر اس نے رنگ روغن عیاری سے خود کو گرداب جادوگر کا ہم شکل بنایا اور گرداب جادوگر کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اس کی زبان میں ایک سوئی پیوست کر کے اسے قریب ہی واقع ایک تنگو تاریک غار میں ڈال دیا۔ اس کے بعد امرو گرداب جادوگر کے طلسمی گھوڑے پر سوار ہوا اور اسے گرداب جادوگر کے محل کی طرف چلنے کا حکم دیا تو طلسمی گھوڑا پلٹا اور ہوا کی رفتار سے شہر کی طرف دوڑنے لگا۔ گرداب جادوگر کی بیوی سانگی جادوگرنی اپنے محل کے ایک کمرے میں بیٹھی اپنے بال سنوار رہی تھی کہ اچانک گرداب جادوگر کمرے میں داخل ہوا۔
سانگی جادوگرنی نے اسے دیکھا تو حیران ہو گئی، کیونکہ اسے اس وقت گرداب جادوگر کے آنے کی توقع نہیں تھی۔ سرتاج، خیریت تو ہے؟ آج آپ شام سے پہلے ہی گھر لوٹ آئے ہیں؟ سانگی جادوگرنی نے گرداب جادوگر سے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں سانگی بیگم، مگر تم اس قدر کیوں سنگار کر رہی ہو؟ گرداب جادوگر نے پوچھا۔ او، کیا تمہیں پتہ نہیں کہ آج تلسم کے حاکم کی بیٹی کی منگنی ہے، اور مجھے بھی منگنی کی ترکیب میں مدعو کیا گیا ہے؟ سانگی جادوگرنی نے کہا۔ اچھا، پھر تو وہاں بہت جادوگرنیاں ہوں گی، کیا میں تمہارے ساتھ وہاں نہیں جا سکتا؟ گرداب جادوگر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں، وہاں تمام وزیروں، مشیروں اور افسروں کی بیگمات ہوں گی، اور عورتوں کی تقریب میں صرف عورتیں ہی جا سکتی ہیں، کسی مرد کو وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ سانگی جادوگرنی نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے بیگم، مگر تم نے عطر کیوں نہیں لگایا؟ دوسری عورتیں کیا سوچیں گی کہ تمہارے بارے میں؟ گرداب جادوگر نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ لو، عطر تو میں نے لگا رکھا ہے، کیا تمہیں خوشبو نہیں آ رہی؟ سانگی جادوگرنی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ خوشبو تو آ رہی ہے، لیکن بیگم بہت ہلکی ہے، تمہیں سلیمانی عطر لگانا چاہیے، جو پرستان کی ملکہ لگاتی ہے۔ گرداب جادوگر نے ہنستے ہوئے کہا۔ اب پرستان سے عطر لینے کون جائے سرتاج؟ اتنا وقت نہیں ہے، مگر تمہیں اس عطر کا کس نے بتایا ہے؟ سانگی جادوگرنی نے کہا۔ دراصل میں آج سرحد پر گشت کرنے گیا تو وہاں سے پرستان کی ملکہ کا تخت گزر رہا تھا۔ میں نے ملکہ کا تخت روک لیا اور سخت لہجے میں پوچھ گچھ کی کہ ہمارے ملک کی سرحد سے کیوں گزری ہو، تو ملکہ پرستان نے اپنی جان چھڑانے کے لیے مجھے رشوت کے طور پر اپنا عطر دیا، اور میں نے اسے معاف کر کے چھوڑ دیا۔ اس وقت میں وہی عطر تمہیں دینے کے لیے آیا ہوں۔ گرداب جادوگر نے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ کیا اس عطر میں کوئی خاص بات ہے سرتاج؟ سانگی جادوگرنی نے خوش ہوتے ہوئے پوچھا۔ خاص بات یہ ہے کہ شاہ پرستان کے حکم پر پرستان کے تمام عطر فروشوں نے مل کر کئی سالوں کی محنت سے یہ عطر تیار کیا تھا۔ اس عطر کی خوشبو کے سامنے تقریب میں شریک تمام خواتین کے عطر مان پڑ جائیں گے۔ گرداب جادوگر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ او حیرت انگیز، کہاں ہے وہ پرستانی عطر؟ سانگی جادوگرنی نے مسرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ تو گرداب جادوگر نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر عطر کی شیشی نکالی اور شیشی کا ڈھکن کھولا، تو سانگی جادوگرنی نے شیشی لینے کے لیے بے اختیار اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ پہلے یہ سونگ تو لو بیگم، کتنی تیز اور مسحور کن کر دینے والی خوشبو ہے۔ گرداب جادوگر نے ہنس کر کہا، اور شیشی سانگی جادوگرنی کی ناک سے لگا دی۔ سانگی جادوگرنی نے زور سے سونگا اور چکرا کر فرش پر گر گئی۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی، کیونکہ عطر نشہ آور تھا، اور گرداب جادوگر کے روپ میں امرو یار تھا، جس نے خود کو گرداب جادوگر کا ہم شکل بنا رکھا تھا۔ امرو یار نے جلدی سے سانگی جادوگرنی کے ہاتھ پاؤں باندھے اور اس کی زبان میں سوئی پیوست کر دی، اور رنگ و روغن عیاری سے امرو نے خود کو سانگی جادوگرنی کا ہم شکل بنایا، اور الماری سے ایک زنانہ لباس نکال کر پہن لیا۔ اس نے سانگی جادوگرنی کو پلنگ کے نیچے چھپایا اور اطمینان سے محل کی تلاشی لینے لگا۔ محل کے کمرے میں اسے ایک دولت سے بھرے ہوئے چند صندوق دکھائی دیے، تو امرو نے ساری دولت اپنی زنبیل میں بھر لی اور پھر محل سے باہر آیا، جہاں دربان موجود تھا۔ دربان؟ کلام جادوگر کا محل کس طرف ہے؟ امرو نے سانگی جادوگرنی کی آواز میں دربان سے پوچھا۔ آپ کے محل کے پیچھے کلام جادوگر کا محل ہے، دربان نے مودبانہ لہجے میں کہا، تو امرو یار وہاں سے چل دیا۔ وہ گرداب جادوگر کے محل کے عقبی جانب آیا تو وہاں سے سرخ پتھروں والا محل دکھائی دیا۔ وہ سرحدی محافظ کلام جادوگر کا محل تھا۔ امرو اس محل کے دروازے پر پہنچا، جہاں ایک دربان موجود تھا۔ دربان نے اسے سانگی جادوگرنی سمجھ کر ادب سے سلام کیا۔ سلاب جادوگرنی سے کہو کہ سلار گرداب جادوگر کی بیوی سے ملنے آئی ہے، امرو نے سانگی جادوگرنی کی آواز میں دربان سے کہا، تو دربان محل کے اندر چلا گیا۔ چند لمحوں بعد جب وہ واپس آیا تو اس کے ہمراہ ایک جوان عورت تھی، جو یقیناً سلاب جادوگرنی ہی تھی۔ واہ، میں کتنی خوش نصیب ہوں کہ میرے شوہر کی افسر کی بیوی مجھے ملنے آئی ہے۔ آؤ اندر آ جاؤ، سلاب جادوگرنی نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، تو امرو اس کے ساتھ محل میں داخل ہو گیا۔ سلاب جادوگرنی امرو کو ایک کمرے میں لے آئی اور امرو کو کرسی پیش کی۔ امرو کرسی پر بیٹھ گیا۔ سلاب جادوگرنی کمرے سے باہر چلی گئی۔ چند لمحوں بعد وہ شربت لے آئی۔ اس نے بڑے ادب سے امرو کو شربت پیش کیا۔ امرو نے شربت پیا، جو کافی خوش ذائقہ تھا۔ سلاب جادوگرنی، میں گورنر سبز جادوگرنی کی بیٹی کی منگنی پر جا رہی ہوں، سوچا تمہیں بھی ساتھ لے چلوں، امرو نے سانگی جادوگرنی کی آواز میں کہا۔ او، مگر میں کیسے جا سکتی ہوں؟ وہاں تو صرف افسروں اور سرداروں کی بیگمات کو مدعو کیا گیا ہے۔ میرا شوہر کوئی افسر نہیں، بلکہ ایک عام سپاہی ہے، سلاب جادوگرنی نے افسردہ لہجے میں کہا۔ نہیں سلاب جادوگرنی، تم عام سپاہی کی نہیں بلکہ ایک افسر کی بیوی ہو، امرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ سلاب جادوگرنی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں سلاب جادوگرنی،
میرے شوہر گرداب جادوگر نے تمہارے شوہر کلام جادوگر کو اپنا نائب سالار مقرر کیا ہے۔ امرو نے ہنس کر کہا اور جیب سے وہ کاغذ نکال کر سلاب جادوگرنی کو دکھایا، جس پر گرداب جادوگر نے لکھا تھا کہ آج سے کلام جادوگر کو اس نے اپنا نائب سالار مقرر کیا ہے۔ کاغذ پر لکھی تحریر پڑھ کر سلاب جادوگرنی کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ ہائے، میں کتنی خوش قسمت ہوں کہ میرا شوہر کلام جادوگر بھی افسر بن گیا ہے، سلاب جادوگرنی نے چہکتے ہوئے کہا۔ اچھا، اب تم جلدی سے سنگار کر لو اور نیا لباس پہن لو، اتنی دیر میں تمہارے محل کی سیر کرتی ہوں، امرو نے کہا اور کرسی سے اٹھ کر کمرے سے باہر نکل آیا۔ باہر آ کر وہ محل کے مختلف کمروں میں گھومنے لگا۔ آخر ایک کمرے میں اسے سونے چاندی سے بھرے چند صندوق نظر آ گئے۔ اس نے کمرے میں داخل ہو کر دروازہ بند کیا اور سارا سونا چاندی اپنی زنبیل میں بھرنے لگا۔ اپنے کمرے میں سلاب جادوگرنی سنگار کرتے ہوئے خوش ہو رہی تھی اور اس کا شوہر نائب سالار بن گیا۔ اب وہ ایک عام سپاہی کی بجائے ایک افسر کی بیوی کی حیثیت سے سانگی جادوگرنی کے ہمراہ گورنر سبز جادوگر کی بیٹی کی منگنی میں شرکت کرنے جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ نیا لباس پہن کر جانے کے لیے تیار ہوگی اور اسی لمحے سانگی جادوگرنی کمرے میں داخل ہوئی۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو سلاب جادوگرنی، آؤ گورنر کے محل چلیں، سانگی جادوگرنی نے اس کی تعریف کرتے ہوئے کہا تو سلاب جادوگرنی اس کے ہمراہ چل دی اور پھر وہ دونوں محل سے باہر آ گئیں۔ سلاب جادوگرنی، کیا تم سلاب کی طرح بہتی ہوئی گورنر محل جاؤ گی؟ سانگی جادوگرنی نے پوچھا۔ او، میں سمجھی نہیں سانگی بیگم، سلاب جادوگرنی نے چونکتے ہوئے کہا۔ ارے، تمہیں اتنا بھی خیال نہیں کہ سرداروں اور افسروں کی بیگمات اتنی بڑی تقریب میں پیدل جانا اپنی توہین سمجھتی ہیں؟ تم بھی اب افسر کی بیوی ہو، اسی لیے کوئی سواری بنا لو، سانگی جادوگرنی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ او، معاف کرنا، مجھے پتا نہیں تھا کیونکہ میرا شوہر آج ہی افسر بنا ہے، سلاب جادوگرنی نے شرمندہ ہو کر کہا اور ایک منتر پڑھ کر زمین کی طرف ہاتھ سے اشارہ کیا تو فوراً ہی زمین سے گھوڑے جیسی جسامت والا خوبصورت مور نکل آیا۔ وہ دونوں مور کی پشت پر سوار ہوئیں تو سانگی جادوگرنی آگے بیٹھی اور سلاب جادوگرنی اس کے پیچھے۔ سلاب جادوگرنی نے طلسمی مور کو گورنر کے محل چلنے کا حکم دیا تو مور فضا میں بلند ہوا اور ایک طرف اڑنے لگا۔ چند لمحوں بعد طلسمی مور گورنر کے محل کے دروازے پر اتر گیا۔ مور کو یہیں ٹھہرنے کا حکم دے دو، واپسی پر اسی پر چلیں گے تو دوسری بیگمات پر اچھا اثر پڑے گا، سانگی جادوگرنی نے سلاب جادوگرنی سے کہا۔ طلسمی مور، ہماری واپسی تک یہیں ٹھہر کر انتظار کرو، سلاب جادوگرنی نے طلسمی مور کو حکم دیتے ہوئے کہا اور پھر وہ دونوں مور سے اتری اور محل میں داخل ہو گئیں۔ شاہی محل کے وسیع اور اس صحن میں شامیانوں کے نیچے 20 عورتیں کرسیوں پر بیٹھی تھیں، دو رقاصائیں ناچ رہی تھیں۔ سانگی جادوگرنی اور سلاب جادوگرنی بھی کرسیوں پر بیٹھ کر رقص دیکھنے لگی۔ ذرا معلوم کر کے آؤ کہ کھانے پینے کا بھی کوئی انتظام ہے یا نہیں، کھانے میں کیا دیں گے اور شربت کے مٹکے کہاں ہیں؟ سانگی جادوگرنی نے سلاب جادوگرنی سے سرگوشی کے انداز میں کہا۔ کوئی مجھے پہچان نہ لے، سلاب جادوگرنی نے ڈرتے ہوئے کہا۔ کوئی نہیں پہچانے گا کیونکہ تم پہلی مرتبہ یہاں آئی ہو، تم صرف یہ معلوم کر کے آؤ کہ کھانے پینے کا سامان کہاں رکھا ہے، سانگی جادوگرنی نے آہستہ سے کہا تو سلاب جادوگرنی کرسی سے اٹھ کر چلی گئی اور سانگی جادوگرنی رقص دیکھنے لگی۔ چند منٹ بعد سلاب جادوگرنی واپس آتی دکھائی دی تو سانگی جادوگرنی اٹھی اور ہجوم سے نکل کر سلاب جادوگرنی کے قریب پہنچ گئی۔ شامیانوں کے عقب میں بریانی کی دیگیں تیار پڑی ہیں، شربت سندل کے بھی کئی مٹکے رکھے ہیں۔ منگنی کی رسم ادا کرنے سے پہلے مہمانوں کو بریانی اور شربت پیش کیا جائے گا، سلاب جادوگرنی نے آہستہ سے کہا۔ اچھا، وہاں کھانے پینے کی نگرانی کون کر رہا ہے؟ سانگی جادوگرنی نے پوچھا۔ نگرانی کرنے والی کنیزیں ناچ دیکھنے میں مصروف ہیں، وہاں صرف ایک کنیز بیٹھی ہے، سلاب جادوگرنی نے کہا۔ ٹھیک ہے، تم یہاں ٹھہرو، میں ذرا بریانی چکھ کر آتی ہوں کہ کیسی ہے، مسالہ تیز ہے یا ہلکا، کیونکہ تیز مسالے سے مجھے ہیضہ ہو جاتا ہے اور شربت زیادہ میٹھا ہو تو پیٹ میں آنتھنے بل کھاتی ہیں، سانگی جادوگرنی نے کہا تو سلاب جادوگرنی کو بے حد حیرت ہوئی۔ سانگی جادوگرنی شامیانوں کے عقب میں گئی تو وہاں بریانی کی دیگیں شربت کے مٹکے رکھے ہوئے تھے اور ایک کنیز وہاں کھانے پینے کی سامان کی نگرانی کر رہی تھی۔ اس کنیز نے سانگی جادوگرنی کو دیکھا تو سلام کیا۔ ارے نیک بخت، ساری کنیزیں رقص دیکھ رہی ہیں اور تم یہاں بیٹھی ہو، کیا تمہارا جی نہیں چاہتا؟ سانگی جادوگرنی نے ہنس کر کہا۔ کیا کروں بیگم صاحبہ، یہاں کھانے کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں تو میں کیسے جا سکتی ہوں، کنیز نے بے چارگی سے کہا۔ دل میلا نہ کرو، جاؤ رقص دیکھو، میں کچھ دیر یہاں ٹھہرتی ہوں، سانگی جادوگرنی نے ہمدردانہ لہجے میں کہا تو کنیز خوش ہو گئی اور رقص دیکھنے چلی گئی۔ سانگی جادوگرنی کے بیس میں امرو یار تھا۔ کنیز کے جانے کے بعد اس نے زنبیل سے سفوف بیہوشی نکالا اور بریانی کی دیگوں میں چھڑک کر کفکیر سے ملا دیا، پھر اس نے شربت کے مٹکوں میں بھی سفوف بیہوشی گول دیا اور واپس سلاب جادوگرنی کے پاس آ کر
رقص دیکھنے لگی۔ چند منٹ بعد رقص ختم ہوا تو تمام عورتیں کرسیوں پر بیٹھ گئیں تو کنیزیں بریانی اور شربت مہمان خواتین میں تقسیم کرنے لگیں۔ سب عورتیں کھانے میں مصروف ہو گئیں۔ سلاب جادوگرنی بھی بریانی کھانے لگی مگر امرو نے بریانی نہ کھائی۔ تم بھی کھاؤ، بہت لذیذ بریانی ہے۔ سلاب جادوگرنی نے امرو سے کہا جو سانگی جادوگرنی کا ہم شکل بنا ہوا تھا۔ نہیں سلاب جادوگرنی، میں چکھ کر آئی ہوں، بریانی میں مسالہ تیز ہے اور شربت بھی بہت میٹھا ہے، میں نہیں کھاؤں گی، اگر میں نے کھا لیا تو میری طبیعت خراب ہو جائے گی۔ امرو نے سانگی جادوگرنی کی آواز میں کہا تو سلاب جادوگرنی نے اصرار نہ کیا۔ تمام خواتین نے بریانی کھائی اور شربت سندل پیا مگر چند لمحوں بعد وہ سب بے ہوش ہو گئیں۔ تب امرو اپنی کرسی سے اٹھا اور عورتوں کے زیورات اتار اتار کر اپنی زنبیل میں بھرنے لگا۔ تمام عورتوں کے زیورات اتارنے کے بعد امرو محل سے باہر آیا اور محل کے دروازے کے سامنے کھڑے طلسمی مور پر سوار ہو کر اسے سانگی جادوگرنی کے محل چلنے کا حکم دیا تو طلسمی مور فضا میں بلند ہوا اور سانگی جادوگرنی کے محل کی طرف پرواز کرنے لگا۔ چند لمحوں بعد طلسمی مور سانگی جادوگرنی کے محل میں اترا تو امرو نے مور کو وہاں ٹھہرنے کا حکم دیا اور خود مور سے اتر کر ایک کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ سانگی جادوگرنی کے کمرے میں آ کر وہ رنگو روغن عیاری سے اپنی شکل تبدیل کرنے لگا۔ گورنر سبز جادوگر کی بیٹی کی منگنی تلسم کے ایک وزیر طوفان جادوگر سے ہونے والی تھی۔ طوفان جادوگر منگنی کی رسم کے لیے بن ٹھن کر اور قیمتی لباس پہن کر اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ شاہی محل پہنچا۔ وہ محل میں داخل ہوا تو شامیانوں کے نیچے تمام خواتین کو بے ہوش دیکھ کر بے حد پریشان ہوا اور سوچنے لگا کہ آخر کیا چکر ہے، مہمان خواتین کیسے بے ہوش ہوئیں۔ اتنے میں گورنر سبز جادوگر خود بھی منگنی میں شرکت کرنے کے لیے وہاں پہنچ گیا، لیکن وہاں کا منظر دیکھ کر اسے بھی حیرت ہوئی۔ اس نے سپاہیوں کو طلب کر کے حکم دیا کہ بے ہوش عورتوں کو ہوش میں لایا جائے۔ سپاہی عورتوں پر پانی چھڑکنے لگے اور پھر جلد ہی تمام عورتوں کو ہوش آ گیا، لیکن وہ اپنے زیورات غائب پا کر چیخنے چلانے اور رونے پیٹنے لگیں۔ ارے ہم لٹ گئے، ہائے ہم برباد ہو گئے، ہمارے زیورات لوٹ لیے گئے۔ عورتیں چلا چلا کر واویلا کرنے لگیں، مگر صرف مہمان عورتوں کے ہی زیورات نہیں لوٹے گئے تھے بلکہ گورنر کی ملکہ اور بیٹی کے زیورات بھی غائب تھے۔ تم سب کو کس نے بے ہوش کیا؟ کس نے تمہارے زیورات لوٹے ہیں؟ گورنر سبز جادوگر نے غصیلے لہجے میں ان سے پوچھا۔ ہمیں کیا معلوم، ہم نے تو بریانی کھائی اور شربت پیا تھا، اس کے بعد کچھ ہوش نہیں رہا، ایک عورت نے روتے ہوئے کہا تو سبز جادوگر ایک منتر پڑھ کر برتنوں میں بچی ہوئی بریانی اور شربت پر پھونک ماری تو ان میں سفوف دکھائی دینے لگا۔ سبز جادوگر نے ایک سپاہی کو وہ سفوف چکنے کا حکم دیا۔ سپاہی نے سفوف چکھا تو وہ فوراً ہی بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ سبز جادوگر سمجھ گیا کہ سفوف نشہ آور ہے جو بریانی اور شربت میں ملایا گیا تھا۔ سبز جادوگر نے ان کنیزوں کو طلب کیا جو کھانے کی نگرانی پر مامور تھیں۔ سبز جادوگر کے حکم پر کوتوال ان کنیزوں کو مارنے پیٹنے لگے اور پوچھنے لگا کہ بریانی اور شربت میں سفوف بے ہوشی کس نے ملایا تھا؟ حضور، اگر ہم نے کھانے پینے میں سفوف ملاتی تو وہ خود نہ کھاتی، یہ قصور شاہی باورچیوں نے کیا ہے جنہوں نے بریانی اور شربت تیار کر کے یہاں بھیجا ہے، ایک کنیز نے چیختے ہوئے کہا تو سبز جادوگر کے حکم پر تو سپاہی باورچیوں کو پکڑ کر لے آئے۔ سبز جادوگر نے شاہی باورچیوں سے پوچھ گچھ کی مگر باورچیوں نے قسمیں کھا کر کہا کہ انہوں نے کھانے پینے میں سفوف نہیں ملایا۔ تو سبز جادوگر نے منتر پڑھ کر ایک رسی پر پھونکا اور رسی کا پھندا بن گیا۔ جس نے بھی بریانی اور شربت میں سفوف ملانے کا جرم کیا ہے، پھندا اس کی گردن میں جا پڑے گا۔ سبز جادوگر نے غصیلے لہجے میں کہا اور پھر اس نے باورچیوں اور کنیزوں کو ایک قطار میں کھڑا کر کے رسی کا پھندا فضا میں اچھالا۔ پھندا بلندی سے نیچے گرنے لگا لیکن وہ پھندا کسی کنیز یا باورچی کی گردن میں گرنے کی بجائے سبز جادوگر کے قدموں میں آ گرا تو سبز جادوگر حیران رہ گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم سب بے قصور ہو، آخر کسی نے تو کھانے میں بے ہوشی کی دوا ملائی ہوگی اور مہمان خواتینوں کے بے ہوش ہونے کے بعد ان کے زیورات لوٹ لیے۔ دربان کو حاضر کیا جائے۔ سبز جادوگر نے پریشان لہجے میں کہا تو سپاہی دربان کو پکڑ کر اندر لے آئے۔ تم بتاؤ، تم نے کھانے پینے کی دوران کس کس عورت کو محل سے باہر جاتے دیکھا تھا؟ سبز جادوگر نے دربان سے پوچھا۔ حضور، میں نے صرف سانگی جادوگرنی کو دیکھا تھا، وہ محل سے باہر آئی اور اپنے طلسمی مور پر بیٹھ کر چلی گئی۔ دربان نے مودبانہ لہجے میں کہا۔ سلاب جادوگرنی بھی رو رہی تھی کیونکہ اس کے زیورات بھی غائب تھے۔ دربان کی بات سن کر وہ بھی چونکی اور سمجھ گئی کہ ہو نہ ہو سانگی جادوگرنی ہی قصوروار ہے کیونکہ وہی بریانی اور شربت چکھنے گئی تھی۔ پھر کھانا تقسیم ہوا تو سانگی جادوگرنی نے کچھ نہیں کھایا تھا اور عورتوں کے بے ہوش ہونے کے بعد وہی باہر گئی تھی، لیکن سلاب جادوگرنی نے سبز جادوگر کو کچھ بتانے کی بجائے خاموش رہنا بہتر سمجھا کیونکہ اول تو وہاں کوئی اور اس سے واقف نہیں تھا، پھر اگر وہ بولتی تو دربان اسے پہچان کر سبز جادوگر کو بتا دیتا
کہ وہ سانگی جادوگرنی کے ہمراہ طلسمی مور پر سوار ہو کر یہاں آئی تھی، لیکن سانگی جادوگرنی اکیلی اتنی لوٹ مار کیسے کر سکتی ہے؟ کیا اس کے ساتھ کوئی مرد بھی آیا تھا؟ سبز جادوگر نے دربان سے پوچھا۔ نہیں حضور، مرد تو کوئی نہیں تھا، البتہ سلاب جادوگرنی آئی تھی، وہ کھڑی ہے۔ دربان نے سلاب جادوگرنی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو سبز جادوگر نے جلدی سے سلاب جادوگرنی کی طرف دیکھا اور سلاب جادوگرنی خوف سے کانپنے لگی۔ تم کون ہو سلاب جادوگرنی؟ سبز جادوگر نے اجنبی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں کلام جادوگرنی کی بیوی ہوں حضور، سلاب جادوگرنی نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا۔ اچھا، وہ سرحدی محافظ، مگر تم سانگی جادوگرنی کے ہمراہ یہاں کیوں آئی تھی؟ کس نے تمہیں دعوت دی تھی؟ سبز جادوگر نے سلاب جادوگرنی کو گھورتے ہوئے غصیلے لہجے میں کہا، اور وہ بھی گھبرا گئی۔ عالیجا، میں خود نہیں آئی تھی، مجھے تو سانگی جادوگرنی اپنے ساتھ لائی تھی۔ سلاب جادوگرنی نے روتے ہوئے کہا، مگر کیوں، جب کہ تم ایک عام سپاہی کی بیوی ہو اور یہاں صرف افسروں کی بیگمات کو بلایا گیا تھا؟ سبز جادوگر نے کڑکدار لہجے میں کہا، حضور، سانگی جادوگرنی نے میرے گھر آ کر مجھ سے کہا کہ میں اب افسر کی بیوی بن گئی ہوں اور منگنی میں چلوں۔ سانگی جادوگرنی کے شوہر گرداب جادوگر نے میرے شوہر کلام جادوگر کو اپنا نائب سالار مقرر کیا ہے۔ سلاب جادوگرنی نے آنسو بہاتے ہوئے کہا، جھوٹ بکتی ہو تم، گرداب جادوگر مجھ سے اجازت لیے بغیر کبھی کسی کو افسر نہیں بنا سکتا۔ سبز جادوگر نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، آپ یقین کریں جناب، مجھے سانگی جادوگرنی نے وہ کاغذ بھی دکھایا تھا جس پر گرداب جادوگر نے لکھا تھا کہ وہ آج سے کلام جادوگر کو اپنا نائب سالار مقرر کرتا ہے۔ اس تحریر کے ساتھ گرداب جادوگر کے دستخط اور مہر بھی لگی ہوئی تھی۔ سلاب جادوگرنی نے کہا، عالی جان، آپ جادو کے ذریعے معلوم کریں کہ سانگی جادوگرنی نے یہاں لوٹ مار کیوں کی اور گرداب جادوگر نے ایک عام سپاہی کو یکدم نائب سالار کے عہدے پر ترقی کیوں دے دی جبکہ اسے یہ اختیار حاصل نہیں تھا؟ قریب کھڑے غافل جادوگر نے سبز جادوگر سے مودبانہ لہجے میں کہا تو سبز جادوگر نے سر ہلایا اور ایک منتر پڑھ کر زمین پر پاؤں مارا تو فوراً ہی وہاں ایک پتلا نمودار ہو گیا۔ وہ طلسمی پتلا کاغذ کا بنا ہوا تھا۔ سب لوگ طلسمی پتلے کو غور سے دیکھنے لگے۔ کیا حکم ہے میرے آقا؟ طلسمی پتلے نے سبز جادوگر کے سامنے سر جھکاتے ہوئے کہا، سانگی جادوگرنی کہاں ہے؟ کیا اس کا شوہر گرداب جادوگر سرحد پر گیا ہوا ہے یا نہیں؟ سبز جادوگر نے پتلے سے پوچھا۔ سانگی جادوگرنی اپنے محل میں ہے آقا، لیکن گرداب جادوگر امرو عیار کی قید میں ہے۔ طلسمی پتلے نے جواب دیتے ہوئے کہا، کیا امرو عیار؟ امرو نے گرداب جادوگر کو کیسے قید کر لیا؟ امرو تو اپنے ملک میں تھا۔ سبز جادوگر نے حیرت سے چیختے ہوئے کہا، نہیں میرے آقا، امرو سانگی جادوگرنی کے محل میں ہے۔ طلسمی پتلے نے تیزی سے کہا۔ امرو کا نام سن کر وہاں موجود سب لوگ حیران و پریشان اور خوف زدہ نظر آنے لگے تھے۔ سبز جادوگر حیران تھا کہ امرو وہاں کیسے اور کب پہنچا، جبکہ اس نے صبح سبز طلسمی ناگ کے ذریعے امرو کو پیغام بھیجا تھا تو اس وقت امرو اپنے ملک میں ہی تھا اور امرو نے وعدہ کیا تھا کہ وہ ایک ہفتے کے اندر اندر اس کے بھائی کی لوٹی ہوئی دولت واپس اس کے بھائی کو پہنچا دے گا۔ او نہیں، لیکن سانگی جادوگرنی نے یہاں عورتوں کو بے ہوش کر کے ان کے زیورات کیوں لوٹے؟ سبز جادوگر نے طلسمی پتلے سے پوچھا۔ آقا، لوٹ مار سانگی جادوگرنی نے نہیں بلکہ امرو عیار نے کی ہے اور اسی نے کھانے میں بے ہوشی کی دوا ملائی تھی۔ طلسمی پتلے نے جواب دیا۔ اچھا، تو یہ لوٹ مار امرو عیار نے کی ہے، لیکن سانگی جادوگرنی کیوں سلاب جادوگرنی کے محل گئی اور اسے یہاں لائی تھی؟ سبز جادوگر نے غصے سے دانت پیستے ہوئے کہا، دراصل سلاب جادوگرنی کا محل لوٹنے کے لیے امرو عیار سانگی جادوگرنی کا ہم شکل بن کر وہاں گیا تھا۔ اس نے سلاب جادوگرنی کی دولت لوٹی اور اسے چکر دے کر یہاں لایا کیونکہ وہ اس محل کا راستہ نہیں جانتا تھا۔ طلسمی پتلے نے جواب دیتے ہوئے کہا تو اپنی دولت لٹ جانے کا سن کر سلاب جادوگرنی ایک مرتبہ پھر رونے لگی۔ لیکن امرو سانگی جادوگرنی کے محل کیسے جا پہنچا اور اس نے وہاں کیا کیا؟ سبز جادوگر نے گراتے ہوئے طلسمی پتلے سے پوچھا۔ آقا، امرو گرداب جادوگر کو بے ہوش کر کے اور خود اس کا ہم شکل بن کر سانگی جادوگرنی کے محل پہنچا تھا۔ وہاں اس نے سانگی جادوگرنی کو بے ہوش کر کے اس کی دولت لوٹی اور پھر خود کو سانگی جادوگرنی کا ہم شکل بنا کر امرو سلاب جادوگرنی کے پاس گیا تھا۔ طلسمی پتلے نے جواب دیتے ہوئے کہا تو امرو کی تلسم جلوت میں موجودگی کا یقین ہونے پر سبز جادوگر غضبناک ہو گیا۔ کوتوال، فوراً سانگی جادوگرنی کے محل جاؤ اور امرو عیار کو گرفتار کر لے آؤ۔ وہ عیار چور سانگی جادوگرنی کا ہم شکل بنا ہوا ہے، اس نے ہمیں دھوکہ دیا ہے اور میرے بھائی کی لوٹی ہوئی دولت واپس کرنے کا وعدہ کر کے یہاں لوٹ مار کرنے پہنچ گیا۔ سبز جادوگر نے غصے سے گراتے ہوئے کوتوال غافل جادوگر کو حکم دیتے ہوئے کہا تو غافل جادوگر فوراً ہی چند سپاہیوں کے ہمراہ سانگی جادوگرنی کے محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ حضور، ہمارے زیورات امرو عیار سے واپس دلا دیجئے ورنہ ہمارے شوہر ہمیں ماریں گے
عورتوں نے سبز جادوگر سے فریاد کرتے ہوئے کہا، فکر مت کرو، عمرو یار سے سب کے زیورات واپس لیے جائیں گے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ تم سب ہماری دعوت پر یہاں آئی ہو۔ اگر عمرو سے زیورات نہ لیے جا سکے تو شاہی خزانے سے تمہیں نئے زیورات بنوا کر دیے جائیں گے۔ سبز جادوگر نے کہا، عالیجا کیا ہم زیورات کے بغیر واپس گھر جائیں؟ ایک اور جادوگرنی نے سبز جادوگر سے پوچھا۔ نہیں، تم سب فی الحال یہیں رہو، اور عمرو آ جائے تو سب خواتین مل کر عمرو کو جوتے مار مار کر گنجا کر ڈالو، اس کے بعد میں خود اسے سزا دوں گا۔ سبز جادوگر نے مسکراتے ہوئے کہا، میں تو اس مکار بڈھے کو 100 جوتے ماروں گی، کمبخت نے میری انگوٹھی تک نہیں چھوڑی۔ سبز جادوگر کی بیوی نے غصیلے لہجے میں کہا، اور میں اس خبیث کی چوہے جیسی مونچھیں نوچوں گی۔ ایک وزیر کی بیگم نے غراتے ہوئے کہا، تو دوسری عورتیں بھی اسی طرح اپنے غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے عمرو یار کی گرفتاری کا انتظار کرنے لگیں۔ سبز جادوگر سوچ رہا تھا کہ اسے کیا غلطی ہوئی، اسے چاہیے تھا کہ اپنی بیٹی کی منگنی ہو جانے کے بعد عمرو کو پیغام بھیجتا، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ عمرو اس کی دھمکی سننے کے فوراً بعد لوٹ مار کرنے یہاں پہنچ جائے گا۔ کوتوال غافل جادوگر اپنے سپاہیوں کے ہمراہ گرداب جادوگر کے محل پہنچا تو دروازے پر دربان موجود نہیں تھا۔ کوتوال نے دستک دی اور انتظار کرنے لگا۔ چند لمحوں کے بعد دروازہ کھلا اور دربان باہر آیا۔ اس نے کوتوال غافل جادوگر کو سلام کیا۔ سانگی جادوگرنی کہاں ہے؟ میں اسے گرفتار کرنے آیا ہوں۔ غافل جادوگر نے دربان سے سخت لہجے میں کہا، وہ تو نشہ پی کر سو رہی ہے جناب، مشکل سے ہی بیدار ہوگی۔ دربان جادوگر نے موتبانہ لہجے میں کہا، اچھا تو وہ کمبخت لوٹ مار کرنے کے بعد سو رہا ہے، میں بھی اس کی آنکھیں کھولتا ہوں۔ غافل جادوگر نے دانت پیستے ہوئے کہا، جناب سو نہیں رہا، سو رہی ہے۔ دربان نے جلدی سے کہا، بکو مت احمق آدمی، وہ سانگی جادوگرنی نہیں بلکہ اس کا ہم شکل عمرو یار ہے، اور وہ شاہی محل میں مہمان عورتوں کے زیورات لوٹ کر آیا ہے۔ غافل جادوگر نے دربان کو ڈانٹتے ہوئے کہا تو دربان سہم گیا اور غافل جادوگر سپاہیوں کے ہمراہ محل میں داخل ہو گیا۔ محل کے ایک کمرے میں پلنگ پر سانگی جادوگرنی گہری نیند سو رہی تھی۔ عمرو یار اٹھ جاؤ ورنہ مار مار کر سارا نشہ دور کر دوں گا، غافل جادوگر نے گراتی ہوئی آواز میں سانگی جادوگرنی سے کہا، مگر سانگی جادوگرنی کی آنکھ نہ کھلی اور نہ ہی اس کے جسم میں کوئی حرکت ہوئی۔ جناب یہ کمبخت نشہ پی کر بے ہوشی کی نیند سو رہا ہے، آسانی سے نہیں جاگے گا۔ ایک سپاہی نے غافل جادوگر سے موتبانہ لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، اس کے ہاتھ پاؤں باندھو اور اٹھا کر لے چلو، سبز جادوگر کے سامنے اسے ہوش لایا جائے گا۔ غافل جادوگر نے حکم دیتے ہوئے کہا تو سپاہیوں نے سانگی جادوگرنی کے ہاتھ پاؤں باندھے اور کوتوال غافل جادوگر کے ہمراہ واپس چل دیے۔ چند منٹ بعد وہ لوگ شاہی محل پہنچے تو سب لوگ ان کے منتظر تھے۔ سپاہیوں نے سانگی جادوگرنی کو سبز جادوگر کے قدموں میں ڈال دیا۔ بدبخت کیسے سانگی جادوگرنی کا بیس بدل کر اس کا ہم شکل بنا ہوا ہے، ذرا بھی نہیں پہچانا جاتا۔ سبز جادوگر نے غصے سے دانت پیستے ہوئے کہا، مگر یہ بے ہوش کیوں ہے؟ سبز جادوگر کی بیوی نے غصیلے لہجے میں پوچھا۔ کمبخت نے لوٹ مار کی خوشی میں یہاں سے جاتے ہی نشہ پی لیا تھا، نشے میں بے ہوش ہے، غافل جادوگر نے جواب دیتے ہوئے کہا، میں بھی اس حرام خور کا نشہ دور کرتا ہوں۔ سبز جادوگر نے غصے سے کہا اور ایک منتر پڑھ کر سانگی جادوگرنی پر پھونکا تو اسے ہوش آ گیا اور وہ حیرت بھری نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ عمرو ان عورتوں کے زیورات کہاں ہے جو تم لوٹ کر لے گئے تھے؟ جلدی بولو، سبز جادوگر نے تحکمانہ لہجے میں کہا تو اس کے سوال پر سانگی جادوگرنی حیرت سے اچھل پڑی، لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ تمام عورتیں اسے غصے سے گو رہی تھیں۔ سنو، تم میں سے جس جس کے عمرو نے زیورات اتارے ہیں وہ سب عمرو کو جوتے ماریں، تب یہ خبیث بتائے گا کہ زیورات اس نے کہاں چھپائے ہیں۔ سبز جادوگر نے تمام عورتوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ تمام عورتوں نے اپنے اپنے جوتے اتارے اور پھر تڑ تڑ کی زوردار آواز کے ساتھ سانگی جادوگرنی کے سر پر جوتوں کی بارش ہونے لگی۔ سانگی جادوگرنی کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے، وہ اپنے سر پر پڑنے والے جوتوں کی تکلیف سے تڑپنے لگی، لیکن اس کے منہ سے نہ کوئی چیخ نکلی اور نہ ہی کوئی آواز۔ چند لمحوں میں ہی اس کے سر کے لمبے لمبے بال جھڑ گئے اور وہ گنجی ہو گئی۔ اس کے زخمی سر سے خون بہہ رہا تھا اور اس پر نیم بے ہوشی طاری ہو گئی تھی۔ سبز جادوگر کے حکم پر ایک سپاہی نے سانگی جادوگرنی کے چہرے پر پانی ڈالا تو وہ دوبارہ ہوش میں آ گئی۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ جوتے مارنے والی عورتیں پیچھے ہٹ گئی تھیں۔ جواب دو عمرو، لوٹے ہوئے زیورات کہاں ہے، ورنہ یہ عورتیں دوبارہ تمہاری مرمت شروع کر دیں گی۔ سبز جادوگر نے سانگی جادوگرنی کو گورتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، لیکن سانگی جادوگرنی کچھ نہ بولی اور آنسو بہاتی رہی۔ تم سب گن گن کر اس مکار کے سر پر 10 جوتے اور مارو، تب یہ جواب دے گا۔ سبز جادوگر نے عورتوں سے کہا تو سانگی جادوگرنی نے گھبرا کر فوراً اپنے منہ سے زبان نکالی اور سبز جادوگر کو دکھانے لگی۔ عالیجا، عمرو خبیث آپ کے آگے زبان نکال کر بے ادبی کر رہا ہے، اس کی زبان کاٹی جائے۔
سبز جادوگر کی بیوی نے غصیلے لہجے میں کہا، لیکن سبز جادوگر چونک پڑا کیونکہ سانگی جادوگرنی کی زبان میں اسے ایک سوئی پیوست دکھائی دی۔ عورتیں جوتے سے بھال کر دوبارہ سانگی جادوگرنی کے قریب آ گئیں، لیکن سبز جادوگر نے انہیں اشارے سے روک دیا۔ امرو کی زبان سے سوئی نکال دو تاکہ یہ بول سکے۔ سبز جادوگر نے قریب کھڑے کوتوال سے تحکمانہ لہجے میں کہا تو کوتوال غافل جادوگر آگے بڑھا اور اس نے جھک کر سانگی جادوگرنی کی زبان سے سوئی کھینچ لی۔ حضور، میں نے کسی کے زیور نہیں اتارے۔ سانگی جادوگرنی نے فوراً ہی چیختے ہوئے کہا، بکو مت، عورتوں کی آواز میں بول کر تم ہمیں فریب نہیں دے سکتے۔ سبز جادوگر نے گراتے ہوئے کہا، میں عمرو یار نہیں ہوں علی جاں، یقین کیجئے حضور۔ سانگی جادوگرنی نے روتے ہوئے کہا، میں جانتا ہوں کہ تم بہت بڑے بہروپیے ہو۔ سلاب جادوگرنی نے بتا دیا کہ تم ہی اس کے ساتھ یہاں آئے تھے۔ سبز جادوگر نے غصے سے کہا تو سانگی جادوگرنی نے ایک منتر پڑھ کر اپنے ہاتھ پاؤں پر پھونک ماری تو بندھی ہوئی رسیاں فوراً پانی بن کر بہہ گئیں۔ سانگی جادوگرنی کے ہاتھ پاؤں آزاد ہو گئے۔ یہ دیکھ کر سب لوگ حیران رہ گئے۔ حضور، میں مرد نہیں بلکہ عورت ہوں اور میرا نام سانگی جادوگرنی ہے۔ آپ بے شک جادو کے ذریعے تصدیق کر لیں، ورنہ میں خود طلسمی پتلے کو طلب کر کے اپنی سچائی کی گواہی دلواتی ہوں۔ سانگی جادوگرنی نے سبز جادوگر سے مؤدبانہ لہجے میں کہا، ٹھہرو، ہمیں جادو سے پتہ چل جائے گا کہ عمرو سانگی جادوگرنی کا ہم شکل بنا ہوا ہے۔ اگر تم عمرو نہیں ہو تو پھر عمرو کہاں ہے اور کس شکل میں ہے؟ سبز جادوگر نے پریشان سے لہجے میں کہا تو سانگی جادوگرنی نے ایک منتر پڑھ کر ہوا میں پھونک ماری تو فوراً ہی فضا میں ایک سفید کبوتر نمودار ہو کر سانگی جادوگرنی کے کندھے پر آ بیٹھا۔ سانگی جادوگرنی کو جوتے مارنے والی خواتین حیران ہو رہی تھی کہ سانگی جادوگرنی کے روپ میں عمرو نہیں تھا اور انہوں نے اس بیچاری کو جوتے مار مار کر اس کا سر زخمی اور گنجا کر دیا تھا۔ طلسمی کبوتر، یہ بتاؤ میرے شوہر گرداب جادوگر نے مجھے نشہ آور عطر سے کیوں بے ہوش کیا اور میں کون ہوں؟ سانگی جادوگرنی نے کبوتر سے کہا، یہ بھی بتاؤ کہ عمرو جو سانگی جادوگرنی کا ہم شکل بن کر یہاں آیا تھا اب کس شکل میں اور کہاں ہے؟ سبز جادوگر نے جلدی سے کہا، آپ کو گرداب جادوگر نے نہیں بلکہ عمرو نے نشہ آور عطر سے بے ہوش کیا تھا، جو گرداب جادوگر کا ہم شکل بنا ہوا تھا، اور عمرو اس وقت آپ کے محل کے دربان کا ہم شکل بنا ہوا ہے۔ طلسمی کبوتر نے پہلے سانگی جادوگرنی اور پھر سبز جادوگر سے مخاطب ہو کر کہا تو وہ سب حیرت سے اچھل پڑے۔ دربان تو محل کے دروازے پر کھڑا تھا۔ غافل جادوگر نے بکھلا کر سبز جادوگر سے کہا، جلدی جاؤ، عمرو کو ہمارے تلسم سے بچ کر نہیں جانا چاہیے، ورنہ تلسم ہوشربا کا شہنشاہ مجھ سے گورنری چھین کر کسی اور کو تلسم جالوت کا گورنر بنا دے گا۔ سبز جادوگر نے چیختے ہوئے غافل جادوگر سے کہا، اب اس کا باپ بھی میرے ہاتھوں سے بچ کر نہیں جا سکتا علی جا۔ غافل جادوگر نے جو شیلے انداز میں کہا اور چند سپاہیوں کے ساتھ فوراً محل سے نکل کر سانگی جادوگرنی کے محل کی طرف دوڑنے لگا۔ وہ سانگی جادوگرنی کے محل میں پہنچا تو دربان دروازے کے پاس ہی اطمینان سے سو رہا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک خالی بوتل تھی۔ غافل جادوگر نے اس کے ہاتھ سے بوتل چھین کر سونگی تو اسے بو سے پتہ چل گیا کہ بوتل نشہ آور شربت کی تھی۔ اس نے غصے سے دربان کے پہلو میں لات ماری، لیکن دربان بیدار نہ ہوا اور نہ ہی اس کے جسم میں کوئی حرکت ہوئی۔ غافل جادوگر غضبناک ہو گیا۔ اس کے حکم پر سپاہیوں نے دربان کو اٹھا کر زور سے زمین پر پٹخا تو دربان کی چیخ نکل گئی اور اسے ہوش آ گیا۔ عمرو یار، نشہ پی کر دھت پڑے ہو، اٹھو ہمارے ساتھ چلو، ورنہ ہم تمہیں باندھ کر لے جائیں گے۔ غافل جادوگر نے گراتے ہوئے کہا، میں عمرو نہیں ہوں جناب، مجھے تو سانگی جادوگرنی نے گورنر کے محل سے واپس آتے ہی نشاور برفی کھلائی تھی اور میں بے ہوش ہو گیا تھا۔ دربان نے خوف سے ہکلاتے ہوئے کہا تو غافل جادوگر چونک پڑا۔ اسے دربان کے بیان میں سچائی محسوس ہوئی اور اس نے فوراً ہی ایک منتر پڑھ کر زمین پر پاؤں مارا تو زمین سے ایک طلسمی پتلا نمودار ہو گیا۔ کیا حکم ہے آقا؟ طلسمی پتلے نے مؤدبانہ لہجے میں پوچھا۔ عمرو اس وقت کہاں ہے اور کس شکل میں ہے؟ غافل جادوگر نے تحکمانہ لہجے میں پوچھا۔ آقا، عمرو اس دربان کا ہم شکل بنا ہوا ہے اور وہ اس وقت آپ کے محل میں آپ کی بیگم سے باتیں کر رہا ہے۔ طلسمی پتلے نے جواب دیا تو غافل جادوگر بے اختیار اچھل پڑا۔ عمرو کے اپنے محل میں موجودگی کا سن کر اس پر بکھلاہٹ طاری ہو گئی۔ اس نے طلسمی پتلے پر پھونک ماری تو طلسمی پتلا غائب ہو گیا۔ جلدی چلو، کہیں عمرو یار میرا خزانہ نہ لوٹ لے، غافل جادوگر نے چیختے ہوئے لہجے میں سپاہیوں سے کہا اور پھر وہ سپاہیوں کے ہمراہ شہر کے آخری حصے میں واقع اپنے محل کی طرف دوڑنے لگا۔ عمرو سانگی جادوگرنی کے دربان کا ہم شکل بن کر غافل جادوگر کے محل میں پہنچا تھا۔ اس نے محل کے دروازے پر کھڑے دربان کو بتایا کہ اسے غافل جادوگر نے ضروری کام کے لیے بھیجا ہے اور وہ غافل جادوگر کی بیوی سے ملنا چاہتا ہے، تو دربان محل کے اندر چلا گیا۔ میں نے چمچم جادوگرنی کو بتا دیا ہے، اس نے تمہیں اندر طلب کیا ہے۔ دربان نے باہر آ کر عمرو سے کہا تو عمرو محل میں داخل ہوا اور آگے بڑھنے لگا۔ ایک کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ عمرو اس کمرے میں داخل ہوا
تو اندر ایک جادوگرنی بیٹھی ہوئی تھی۔ عمرو نے اسے ادب سے سلام کیا۔ یقیناً وہی چمچم جادوگرنی تھی۔ غافل جادوگر نے تمہیں کس کام سے بھیجا ہے؟ چمچم جادوگرنی نے سلام کا جواب دے کر پوچھا۔ گورنر کی بیٹی کی منگنی میں پرستان سے کلاکند منگوا کر مہمانوں کو کھلائی گئی تھی۔ آپ چونکہ شاہی محل میں نہیں گئی تھی، اسی لیے آپ کے شوہر نے آپ کے لیے کلاکند بھیجی ہے، عمرو نے مودبانہ لہجے میں کہا اور جیب سے کلاکند کا لفافہ نکال کر چمچم جادوگرنی کو پیش کر دیا تو اس نے لفافہ میز پر رکھ دیا۔ آپ کے شوہر نے فرمایا تھا کہ چکھ کر دیکھ لیں اور پسند آ جائے تو بتائیے تاکہ پرستان سے مزید کلاکند منگوا کر رکھ لی جائے، کیونکہ اس وقت گورنر کے خرچہ پر مل جائے گی، بعد میں اپنی رقم سے منگوانا پڑے گی۔ عمرو نے کہا تو چمچم جادوگرنی نے لفافے سے کلاکند کا ایک ٹکڑا نکال کر کھایا، لیکن کھاتے ہی بے ہوش ہو کر کرسی سے نیچے جا گری، کیونکہ کلاکند نشاور تھی۔ عمرو نے لفافہ اٹھا کر زنبیل میں ڈالا اور تیزی سے اپنا حلیہ تبدیل کرنے لگا۔ اس نے رنگ و روغن عیاری سے خود کو چمچم جادوگرنی کا ہم شکل بنایا اور چمچم جادوگرنی کو سانگی جادوگرنی کے دربان کا ہم شکل بنا کر اسے دربان کا لباس پہنایا، خود چمچم جادوگرنی کا لباس پہن لیا۔ پھر چمچم جادوگرنی کے ہاتھ پاؤں باندھے اور اس کی زبان میں سوئی پیوست کر دی۔ اس کام سے فارغ ہو کر وہ محل کی تلاشی لینے لگا اور دولت لوٹنے کے ارادے سے کمرے سے باہر آیا تو اسی لمحے غافل جادوگر آتا دکھائی دیا۔ اس کے ساتھ چند سپاہی بھی تھے۔ عمرو سے دیکھ کر رک گیا۔ سرتاج، تم بڑے موقع پر آئے ہو، میں تمہیں اطلاع دینے کے لیے دربان کو تمہاری طرف روانہ کرنے جا رہی تھی۔ عمرو نے چمچم جادوگرنی کی آواز میں غافل جادوگر سے کہا۔ کیوں، سانگی جادوگرنی کے محل کا دربان کہاں ہے؟ غافل جادوگر نے چونکتے ہوئے تیزی سے پوچھا۔ اسی کے بارے میں تمہیں اطلاع بھیجنے والی تھی سرتاج۔ اس خبیث نے مجھے بے ہوش کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن میں نے منتر پھونک کر اسے بے ہوش کر دیا، اندر بندہ پڑا ہے، عمرو نے کہا تو غافل جادوگر تیزی سے کمرے میں آیا اور وہاں فرش پر بے ہوش پڑے دربان کو دیکھ کر اطمینان کا سانس لیا۔ چمچم، اچھا ہوا تم نے میرے آنے سے پہلے اسے بے ہوش کر دیا۔ یہ دربان اصل میں عمرو عیار ہے اور سبز جادوگر نے مجھے اس کی گرفتاری کے لیے سانگی جادوگرنی کے محل بھیجا تھا، لیکن وہاں مجھے طلسمی پتلے سے پتا چلا کہ یہ مکار میرے محل میں ہے اور تم سے باتیں کر رہا ہے، تو میں فوراً اس طرف دوڑ پڑا۔ غافل جادوگر نے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ او، پھر تو اس خبیث عمرو کو فوراً یہاں سے لے جاؤ، اسے ہوش آ گیا تو بھاگ جائے گا۔ عمرو نے گھبرا کر چمچم جادوگرنی کی آواز میں کہا تو غافل جادوگر نے سپاہیوں کو اندر طلب کر کے بے ہوش دربان کے بارے میں حکم دیا کہ دربان کو اسی حالت میں اٹھا کر گورنر کے محل لے چلیں۔ پھر وہ خود بھی ان سپاہیوں کے ساتھ محل سے نکل گیا جنہوں نے دربان کو اٹھایا ہوا تھا۔ ان کے جانے کے بعد عمرو کمرے سے باہر آیا اور تیزی سے محل کی تلاشی لیتا ہوا اس کمرے میں جا پہنچا جہاں مال و دولت سے بھرے ہوئے کئی صندوق رکھے تھے۔ عمرو نے تمام دولت اپنی زنبیل میں بھری اور محل سے باہر آ گیا جہاں دربان کھڑا تھا۔ میرے لیے ہوائی گھوڑا بناؤ، مجھے گورنر کے محل جانا ہے، عمرو نے چمچم جادوگرنی کی آواز میں دربان کو حکم دیتے ہوئے کہا تو دربان نے ایک منتر پڑھ کر ہوا میں پھونک ماری تو فوراً ہی فضا میں ایک ہوائی گھوڑا نمودار ہو کر ان کے سامنے زمین پر اتر آیا۔ اسے میرے تابع کر دو کیونکہ مجھے اسی پر واپس آنا ہے، عمرو نے دربان سے کہا تو دربان نے طلسمی گھوڑے کو عمرو کے تابع کر دیا۔ تب عمرو نے دربان کو ساتھ لیا اور محل کے اندر آ کر اپنی جیب سے سرمادانی نکال لی۔ دربان اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ سنو، ہو سکتا ہے میری غیر موجودگی میں عمرو بھیس بدل کر یہاں آئے اور تم اسے پہچان نہ سکو، یہ سرما آنکھوں میں لگا لو۔ عمرو جس شکل میں آئے گا اس سرمے کی وجہ سے تم عمرو کی اصل شکل دیکھو گے، تب تم اسے گرفتار کر لینا، عمرو نے مسکراتے ہوئے دربان سے کہا اور سرمے کی سلائی دربان کی دونوں آنکھوں میں ڈالی تو فوراً ہی دربان لڑکھڑا کر گر پڑا اور بے ہوش ہو گیا۔ عمرو نے اسے اٹھا کر اپنی زنبیل میں ڈالا اور محل سے باہر نکل آیا۔ باہر خوبصورت اور لمبے پروں والا سفید طلسمی گھوڑا اس کا منتظر تھا۔ عمرو اس پر سوار ہوا اور گھوڑے کو طلسم جالوت کے شاہی خزانے کی عمارت کی طرف چلنے کا حکم دیا تو گھوڑا فضا میں بلند ہوا اور ایک سمت اڑنے لگا۔ عمرو نے فیصلہ کیا تھا کہ شاہی خزانہ لوٹنے کے بعد وہ واپس اپنے ملک چلا جائے گا۔ چند لمحوں بعد طلسمی گھوڑا شاہی خزانے کی عمارت کے صحن میں اترا تو وہاں پہرے دینے والے محافظ جلدی سے قریب آ گئے۔ عمرو نے گھوڑے سے اترتے وقت جھک کر گھوڑے کے کان میں کہا کہ وہ وہیں ٹھہرا رہے۔ سنو، تم لوگ اپنی اپنی جگہ ہوشیار کھڑے رہو، ابھی میرا شوہر غافل جادوگر یہاں آنے والا ہے، اسے گورنر نے وزیر خزانہ اور مجھے خزانے کی انچارج مقرر کیا ہے۔ میں اندر خزانے کا شمار کرنے جا رہی ہوں، میرے باہر آنے تک کوئی اندر نہ آئے ورنہ سزا سے نہیں بچ سکے گا۔ کیا تم مجھے نہیں پہچانتے؟ کیا نام ہے میرا؟ عمرو نے محافظوں سے بات کرتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، آپ کوتوال جادوگر کی بیگم چمچم جادوگرنی ہیں، ایک محافظ نے مودبانہ لہجے میں کہا۔ تم نے بالکل درست پہچانا ہے، لو اسی خوشی میں مٹھائی کھاؤ اور اپنے ساتھیوں کو بھی کھلاؤ، عمرو نے مسکراتے ہوئے کہا اور زنبیل سے کلاکند کا لفافہ نکال کر اس محافظ کو دے دیا۔ محافظ نے کلاکند کھائی اور بے ہوش ہو کر گرنے لگے۔
سب محافظوں کے بے ہوش ہونے پر عمرو کمروں کی طرف بڑھ گیا۔ خزانے کے 7 کمرے مال و دولت سے بھرے ہوئے تھے۔ عمرو تیزی سے تمام مال و دولت اپنی زنبیل میں بھرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے سارا خزانہ اپنی زنبیل میں بھر لیا، لیکن سلیمانی زنبیل اب بھی خالی دکھائی دے رہی تھی۔ اس کام سے فارغ ہو کر عمرو نے اپنی زنبیل میں قید چمچم جادوگرنی کے دربان کو نکالا اور رنگ و روغن عیاری سے اسے اپنا ہم شکل بنانے لگا۔ پھر وہ کمرے سے باہر آیا اور باہر بے ہوش محافظوں میں سے ایک محافظ کو اٹھا کر اندر لے آیا۔ اس نے محافظ کو رنگ و روغن عیاری سے چمچم جادوگرنی کا ہم شکل بنایا اور خود کو محافظ کا ہم شکل بنانے کے بعد اس سے لباس بھی تبدیل کر لیا۔ محافظ اب چمچم جادوگرنی دکھائی دے رہا تھا۔ عمرو نے اسے وہیں دربان کے پاس ڈال دیا اور باہر آ کر گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ اس نے طلسمی گھوڑے کو تلسم جالوت سے باہر چلنے کا حکم دیا تو گھوڑا فضا میں بلند ہوا اور پھر تیزی سے ایک طرف اڑنے لگا۔ گورنر سبز جادوگر کے محل میں سبز جادوگر سمیت تمام لوگ غافل جادوگر کا انتظار کر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد غافل جادوگر محل میں داخل ہوا۔ اس کے سپاہیوں نے ایک بے ہوش آدمی کو اٹھا رکھا تھا جو سانگی جادوگرنی کا دربان تھا۔ سپاہیوں نے دربان کو سبز جادوگر کے قدموں میں ڈال دیا۔ لیجیے حضور، عمرو حاضر ہے۔ غافل جادوگر نے بڑے فخر سے سبز جادوگر سے کہا، تم نے اتنی دیر کیوں لگا دی؟ سبز جادوگر نے غصیلے لہجے میں پوچھا۔ عالیجا، اصل میں یہ بدبخت سانگی جادوگرنی کے محل میں نہیں تھا۔ میں نے جادو سے معلوم کیا تو پتا چلا یہ میرے محل میں میری بیگم چمچم جادوگرنی سے باتیں کر رہا ہے۔ چنانچہ میں اپنے محل گیا تو چمچم جادوگرنی نے اسے پہلے ہی بے ہوش کر چکی تھی، کیونکہ اس نے چمچم جادوگرنی کو بے ہوش کرنے کی کوشش کی تھی تاکہ محل سے میرا خزانہ لوٹ سکے، مگر چمچم جادوگرنی نے اسے پکڑ کر بے ہوش کر دیا۔ غافل جادوگر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، پھر تو چمچم جادوگرنی نے بڑی بہادری کا ثبوت دیا ہے، ہم اسے ضرور انعام دیں گے، لیکن پہلے اس خبیث سے مہمان خواتین کے زیورات حاصل کر لیں۔ سبز جادوگر نے خوش ہو کر کہا اور خواتین کو حکم دیا کہ وہ عمرو کی جوتوں سے مرمت کریں، تو تمام عورتیں جوتے لے کر دربان کی مرمت کرنے لگے۔ انہوں نے دربان کی اتنی پٹائی کی کہ دربان کو ہوش آ گیا۔ تب سبز جادوگر کے حکم پر تمام عورتیں پیچھے ہٹ گئیں۔ عمرو، تم کسی بھی شکل میں مجھ سے نہیں بچ سکتے، شرافت سے تمام زیورات واپس کر دو۔ سبز جادوگر نے دربان سے سخت لہجے میں کہا تو دربان نے اپنی زبان باہر نکال کر دکھائی جس میں سوئی پیوست تھی۔ سوئی دیکھ کر سبز جادوگر چونکا اور اس نے اپنے ہاتھ میں موجود طلسمی ہڈی پر ایک منتر پڑھ کر ہڈی دربان کے چہرے پر گھمائی تو دربان کے چہرے سے رنگ و روغن غائب ہو گیا اور اس کی صورت بدل گئی۔ دربان کی نئی شکل دیکھ کر سب لوگ حیران رہ گئے، جبکہ غافل جادوگر بھی حیرت سے اچھل پڑا، کیونکہ وہ دربان نہیں بلکہ اس کی بیوی چمچم جادوگرنی تھی۔ غافل جادوگر نے قریب آ کر اس کی زبان سے سوئی کھینچ لی۔ سرتاج، آپ نے مجھ پر ظلم کیا ہے، مجھے نشہ آور مٹھائی بھجوائی تھی آپ نے، چمچم جادوگرنی نے روتے ہوئے کہا۔ پوری بات بتاؤ چمچم، سبز جادوگر نے چونکتے ہوئے کہا تو چمچم جادوگرنی نے پورا واقعہ بتا دیا۔ او بدبخت غافل جادوگر، تم نے واقعی اپنی بیوی پر ظلم کیا ہے اور بغیر تحقیقی اسے یہاں لے آئے۔ اب جلدی سے اصل عمرو کو پکڑ کر لاؤ، ورنہ تمہیں سخت سزا دی جائے گی۔ سبز جادوگر نے غضبناک ہو کر غافل جادوگر سے کہا اور پھر طلسمی ہڈی پر ایک منتر پڑھ کر پھونک ماری تو ہڈی بولنے لگی۔ کیا حکم ہے آقا؟ طلسمی ہڈی نے موتبانہ لہجے میں کہا۔ عمرو کہاں ہے اور کس شکل میں ہے؟ سبز جادوگر نے طلسمی ہڈی سے پوچھا۔ آقا، عمرو چمچم جادوگرنی کے روپ میں ہے اور اس وقت شاہی خزانہ لوٹ رہا ہے، طلسمی ہڈی نے جواب دیا تو سبز جادوگر حیرت سے اچھل پڑا۔ ارے باگو، عمرو شاہی خزانہ لوٹ کر تلسم جالوت کو کنگال کر رہا ہے، سبز جادوگر نے چیختے ہوئے کہا تو غافل جادوگر بکھلا گیا اور دوڑتا ہوا محل سے باہر نکل آیا۔ سبز جادوگر غصے سے ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ حضور، رات ہونے والی ہے، منگنی کی رسم کب ادا کی جائے گی؟ سبز جادوگر کے دماد طوفان جادوگر نے موتبانہ لہجے میں کہا تو سبز جادوگر رک کر اسے گھورنے لگا۔ تمہیں منگنی کی پڑی ہے اور عمرو یار شہر میں لوٹ مار کرتا پھر رہا ہے، تم نے ایک بار بھی افسوس کا اظہار نہیں کیا، جھوٹے منہ سے یہ تک نہیں کہا کہ تم عمرو کو پکڑ کر لاتے ہو۔ سبز جادوگر نے غصیلے لہجے میں کہا، معافی چاہتا ہوں والی جاں، آپ حکم فرمائیے، میں ابھی عمرو یار کو کان سے پکڑ کر لے آتا ہوں۔ طوفان جادوگر نے جوش بھرے لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، اگر تم عمرو یار کو گرفتار کر لے آئے تو تمہاری منگنی کی جائے گی، ورنہ نہیں، سبز جادوگر نے فیصلہ کن لہجے میں کہا تو طوفان جادوگر بڑے جوش کے عالم میں عمرو کو پکڑنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ تمام خواتین اپنے اپنے گھروں کو جائیں، کل تک ان کے زیورات ان کے گھروں میں پہنچا دیے جائیں گے یا زیورات کی قیمت ادا کر دی جائے گی، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سبز جادوگر نے محل میں موجود عورتوں سے کہا تو وہ سب رخصت ہو گئیں۔ ان کے جانے کے بعد وہاں سبز جادوگر، ملکہ اور اس کی بیٹی رہ گئے تھے۔ تم دونوں بھی آرام کرو، جب تک عمرو یار گرفتار نہیں ہو جاتا میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ سبز جادوگر نے ان دونوں سے کہا تو وہ بھی خاموشی سے اپنے اپنے کمروں میں چلی گئیں۔
اور سبز جادوگر ایک بار پھر ٹہلنے لگا۔ چند لمحے گزرے ہی تھے کہ اچانک اوپر سے کسی چیز کا اس پر سایہ پڑا تو سبز جادوگر نے بے اختیار سر اٹھا کر اوپر دیکھا اور چونک پڑا۔ محل کے اوپر سے پروں والا سفید طلسمی گھوڑا گزر رہا تھا اور اس پر ایک عام لباس والا محافظ سپاہی سوار تھا۔ سبز جادوگر کو حیرت بھی ہو اور غصہ بھی بہت آیا کہ ایک سپاہی کو اس کے محل کے اوپر سے گزرنے کی جرت کیسے ہوئی۔ اس نے اپنے ہاتھ میں موجود طلسمی ہڈی پر منتر پڑھ کر پھونک ماری اور ہڈی کا رخ ہوائی گھوڑے پر سوار محافظ کی طرف کیا تو محافظ کی شکل بدل گئی۔ اب گھوڑے پر محافظ کی بجائے امرو یار دکھائی دے رہا تھا۔ ٹھہر جاؤ بدبخت امرو، تم بچ کر نہیں جا سکتے، سبز جادوگر نے امرو کو للکارتے ہوئے کہا۔ خبردار، مجھے روکنے کی کوشش مت کرنا، میں امرو کو پکڑنے جا رہا ہوں، امرو نے کہا اور تلوار نکال کر ہاتھ میں پکڑ لی۔ بکو مت، مجھے تمہاری اصل شکل نظر آ رہی ہے امرو، سبز جادوگر نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا اور ایک منتر پڑھ کر ہڈی کا رخ گھوڑے کی طرف کیا تو گھوڑا یکدم غائب ہو گیا اور امرو کلا بازیاں کھاتا ہوا محل کی چھت پر آ گرا۔ سبز جادوگر طلسمی ہڈی لیے سیڑھیوں کی طرف دوڑا اور سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ امرو یار چھت پر گرا تو اسے کوئی چوٹ نہ آئی کیونکہ اس کے پاس سلیمانی زنبیل تھی، جس کی وجہ سے امرو چوٹ لگنے سے محفوظ رہا۔ امرو نے سنبھل کر فوراً ہی زنبیل سے اپنی سلیمانی چادر نکال لی اور اوڑھ لی۔ اب وہ کسی کو نظر نہ آ سکتا تھا۔ وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ جب وہ سیڑھیوں کے قریب پہنچا تو سبز جادوگر اوپر آ رہا تھا۔ امرو ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ سبز جادوگر سیڑھیاں چڑھ کر چھت پر آیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا، لیکن امرو اسے کہیں نظر نہ آیا۔ وہ سوچنے لگا کہ امرو کہاں غائب ہو گیا۔ اسی لمحے امرو نے چپکے سے سبز جادوگر کے قریب آ کر اس کی ناک پر سفوف بے ہوشی مل دیا اور دوسرے لمحے سبز جادوگر کا سر چکرایا اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ امرو نے وہیں بیٹھے بیٹھے زنبیل سے رنگ و روغن عیاری نکالا اور خود کو سبز جادوگر کا ہم شکل بنا کر اس کا لباس اتار کر پہنا اور پھر سبز جادوگر کو اٹھا کر زنبیل میں قید کر لیا۔ چند لمحوں بعد وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آیا تو محل میں موجود پہرہ دار اسے دیکھ نہ سکے۔ امرو محل سے باہر آیا تو وہاں دربان موجود تھے۔ محافظ دربان، میرے لیے طلسمی گھوڑا بناؤ اور اسے میرے تابع کر دو، مجھے پشیدہ رہ کر شہر کا گشت لگانا ہے، امرو نے سبز جادوگر کی آواز میں محافظ دربان سے کہا تو دربان نے اپنے گرد نظر دوڑائی لیکن اسے امرو کہیں نظر نہ آیا اور پھر دربان نے ایک منتر پڑھ کر ہوا میں پھونکا تو پروں والا طلسمی گھوڑا نمودار ہوا اور ان کے سامنے زمین پر اتر آیا۔ امرو گھوڑے پر سوار ہوا اور اسے سرحد کی جانب اڑنے کا حکم دیا تو گھوڑا فضا میں بلند ہو کر تلسم جالوت کی سرحد کی طرف اڑنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد گھوڑا امرو کے ملک پہنچ گیا۔ امرو نے شہر سے باہر گھوڑے کو اترنے کا حکم دیا تو گھوڑا زمین پر اتر آیا۔ امرو گھوڑے سے اترا تو گھوڑا غائب ہو گیا، مگر امرو نے پرواہ نہ کی، اب اسے گھوڑے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس نے اپنی زنبیل سے سبز جادوگر کو نکالا جو بے ہوش تھا۔ امرو نے اس کے ہاتھ پاؤں باندھے اور اس کی زبان میں سوئی پیوست کرنے کے بعد بے ہوشی دور کرنے والا سفوف کی چٹکی سبز جادوگر کی ناک پر مل دی اور پھر سلیمانی چادر اتار کر زنبیل میں رکھ لی اور زنبیل سے تلوار نکال کر ہاتھ میں پکڑ لی۔ چند لمحوں بعد سبز جادوگر کو ہوش آیا تو وہ خود کو ایک اجنبی جگہ پا کر حیران ہوا اور پھر غصے سے امرو کو گورنے لگا۔ سبز جادوگر، اس وقت تم میرے ملک میں ہو جسے تباہ کرنے کی تم نے دھمکی دی تھی، لیکن اب تم خود مرنے والے ہو۔ تم مجھ سے اپنے بھائی کی لوٹی ہوئی دولت واپس حاصل کرنا چاہتے تھے، لیکن دیکھ لو، میں تمہارے کئی جادوگروں سمیت تمہارا شاہی خزانہ لوٹ کر واپس آ گیا ہوں اور تم میرا بال بھی بیکا نہیں کر سکے۔ اب میں تمہیں سبز جادوگر سے سرخ جادوگر بنا رہا ہوں۔ امرو نے مسکراتے ہوئے تلوار کے ایک ہی وار سے سبز جادوگر کا سر تن سے جدا کر دیا۔ سبز جادوگر ہلاک ہوا تو امرو اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ وہ گھر میں داخل ہوا تو شام ہونے والی تھی۔ اس کی بیوی سے دیکھ کر خفا ہونے لگی۔ تم کہاں چلے گئے تھے سرتاج؟ میں نے تمہارے انتظار میں اب تک کھانا نہیں کھایا، امرو یار کی بیگم نے غصیلے لہجے میں کہا۔ میں ذرا شہر سے باہر ہدہد کے انڈے تلاش کرنے گیا تھا، لیکن مجھے ایک بھی انڈا نہیں ملا۔ اچھا، اب یہ سب باتیں چھوڑو، جلدی سے کھانا لے آؤ، مجھے سخت بھوک لگی ہے، امرو نے بہانہ بناتے ہوئے کہا تو اس کی بیگم نے غصے سے اسے گورا اور پھر وہ کھانا لینے چلی گئی۔ اس سے ذرا بھی شک نہ ہوا تھا کہ امرو تلسم ہوشربا میں لوٹ مار کر کے واپس آیا ہے۔